اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ قرآن مجید میں مکی صورتوں کے سلسلے کے بعد اب پھر مدنی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں 3 صورتیں ہیں، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ فتح اور سورۃ الحجرات۔ یہ جو سورت ہے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے، جنگ کی صورت۔ قتال کے معنی جنگ کرنا، ایک ہے قتل، قتل معنی یونیلیٹرلی کسی کو قتل کرنا، اور قتال ایک دوسرے کو قتل کرنا یعنی جنگ کرنا، آمنے سامنے میدان میں آ جانا تلوار لے کر ہتھیار لے کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے۔ اس صورت کا زمانہ نزول جو ہے یہ سورہ بقرہ کے فوراً بعد ہے، یعنی سورہ بقرہ کا جو پہلی صورت ہے قرآن مجید کی، سورہ فاتحہ کے بعد، اس کا زمانہ نزول ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے پہلے ہے، اور جہاں سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے تو امیڈیٹلی غزوہ بدر سے قبل یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس کا ایک بڑا مخصوص انداز ہے جو پورے قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی جا رہی ہے، لو بھائی کرو بسم اللہ۔ اندازہ ہوگا آپ کو اس کے اسلوب سے کہ ابھارا جا رہا ہے مسلمانوں کو، پڑھو کر چھڑنا نہ کافرانو، بالکل یہ کہ اس کا مخصوص انداز ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ قتال بھی ہے۔ سورۃ محمد تو معروف نام ہے ہی اس کا۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ اب یہ بھی آپ کو عام صورتوں میں انداز نہیں ملے گا کہ الذین سے شروع ہو، یہ صورت الذین سے شروع ہو رہی ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ یہ کون ہے؟ یہ قریش ہیں جن کے ساتھ اصل میں اب جنگ کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔ اضل اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ کون سے اعمال ہیں؟ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی خدمت کرنا، حاجیوں کو خیمے لگا کے دینا، حاجیوں کو ویلکم کرنا، یہ سب کیا تھے؟ ان کے نیک اعمال تھے جس پر ان کو بڑا مان تھا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے نیک، صرف ہم بھی بڑی نیکی کے کام کرتے ہیں۔ اور یہ بات آج تک بھی ہے کہ کچھ ویلفیئر کے کام کرنے والے اور پھر اللہ کے دین میں رکاوٹ کرنے والے جو ہیں، ان کو لوگوں پر جو امپریشن بنایا جاتا ہے ان کے لیے یا خود بناتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ہم بھی بڑے نیک ہیں، اگرچہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے لیکن ہم ویلفیئر کے بڑے کام کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، سودی لین دین بھی جاری ہے، نمازیں بھی جاری ہیں، اور پھر یہ کلیم کرنا کہ ہم بھی بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، بالخصوص تذکرہ کیا اور وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔
وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جبکہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، سچا کلام ہے، یعنی قرآن مجید۔ کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی۔ یعنی نارملی انسان جو ہے وہ انبیاء کرام کے بعد کوئی بھی 100% نیک تو نہیں ہوتا، انسان میں کہیں اس پہلو سے کوتاہی ہوگی، کسی دوسرے میں کسی دوسرے پہلو سے کوتاہی ہوگی، کسی ایک میں کوئی ایک پہلو جو ہے وہ نیکی کا ہوگا تو دوسرے میں دوسرا پہلو نیکی کا ہوگا، لیکن اوور آل جو کلاسیفیکیشن ہے، جو لائن ڈرا کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان کے اس طرف ہے کفر کی طرف تو نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، اور اگر ایمان لا کر مسلمانوں میں شامل ہو گیا ہے تب اس میں جو خامیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ یعنی جو اصل فرق والی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان لانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس لیے کہ اللہ پر ایمان تو وہ بھی رکھتے تھے، مکے کے کافر بھی اللہ کو مانتے تھے توحید کے ساتھ، خالق کائنات، رازق مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے، اور کانوں اور آنکھوں پر کنٹرول کرنے والا اور اس پوری کائنات کے نظام کو پلان کرنے والا مانتے تھے۔ لیکن یہاں مطلوب کیا ہے؟ یعنی الذین آمنوا کہہ کر ایمان والے بالخصوص کہا کہ جو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے میرے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے لیے انعام کیا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کو سنوار دے گا۔ اب ذہن میں رکھیے گا جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو ابھی قتال شروع نہیں ہوا، تو مسلمان جو تھے وہ اچھی حالت میں نہیں تھے، جو مہاجرین آئے تھے وہ انصار پر ڈیپینڈنٹ تھے، اور انصار بھی کوئی بہت زیادہ کھاتے پیتے تو نہیں تھے، لہذا مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ ری ایشور کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کی حالت کو سنوارے گا۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی، وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، جبکہ مسلمانوں نے ان کے رب کی طرف سے جو سچی بات، سچا کلام، حق ان کے پاس آیا تھا اس کی پیروی کی تھی۔ یعنی بالکل ڈویژن وہ وہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو قرآن لے کے آئے ہیں، جو میسج لے کے آیا ہے، اس کے فالوورز ہیں تو اور کیفیت ہے، اور اگر اس کے مخالف ہیں تو اس کی اور کیفیت۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یوں اللہ تعالی لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو جب تم بھیڑو، جب تمہارا انکاؤنٹر ہو کفار کے ساتھ تو پھر ان کی گردنیں اڑا دو۔ ضرب کے معنی ضرب لگانا، اور رقابہ کا معنی گردن، اس کی جمع رقاب، تو پھر رکھ کے مارو انہوں دی گردن دے ہوتے، توڑ لا دے انہوں دی، اس طرح ہمارے محاورے میں بالکل وہ انداز ہے۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ اس کی صورت کے تعارف میں ایسے جیسے اللہ تعالیٰ تلوار پکڑا رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، چلو بھی کرو بسم اللہ، حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر اس کے بعد یا تو ان پر احسان کر کے چھوڑ دینا، حتی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یا کچھ مال لے کر چھوڑ دینا، یہاں تک کہ ہتھیار مخالف فریق جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے۔ ذالک ولو یشاء اللہ، یہ حکم یاد رکھو کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا
کہ وہ تمہاری آزمائش کرے. مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبروں کی مدد کیسے کی جاتی رہی؟ آسمان سے کوئی عذاب آ گیا یا ان کے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب آ گیا، فرعون کو باقاعدہ سمندر میں لے جا کر اس کو وہاں پر ڈبو دیا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود انتقام لیا ان سے. لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ بات ایک اصولی طور پر یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد زمین پر ہے. ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے، لیکن آپ کو کوئی جمپ نہیں دلوایا کہ یہاں کھڑے تھے اور ایک دم معجزے کے ذریعے سے یہاں پہنچا دیا. ایسا نہیں ہوا. یعنی کوئی آدمی اگر اس زمین پر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یعنی اولاً خاندانی سپورٹ ابو طالب نے دی، پھر وہی ریورس ہوا کہ جب ابو لہب خاندان کا سربراہ ہے اسے خاندان سے نکال بھی دیا، اور خاندان سے نکال دیا تو آپ طائف گئے اور وہاں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا دنیا میں کہ جو بھی کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے پھر اس کی خوب آزمائش ہوتی ہے. اس کے لیے یعنی بالکل تنگ ہوتے ہوتے بالکل بند گلی میں وہ پہنچ جاتا ہے. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑی تبدیلیاں آئی ہیں ایسی آئی ہیں. تو اسی کا یہاں پر ذکر ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجتا تھا، اب کیا ہے؟ یعنی ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم بقدم چلایا ہے، اور کافروں کی بھی جو سرگوشی کی ہے، ان کے کان مروڑے ہیں یا ان کو سزا دی ہے تو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے دلائی ہے. اس سے کیا ہوا؟ مسلمانوں کی بھی آزمائش ہو گئی کہ وہ کتنے سنسیئر اور کتنے پکے ہیں، اور یہ بات بھی اسٹیبلش کر دی کہ اب معجزے نہیں ہوں گے. اب ساری جد و جہد جو ہے وہ زمین پر ہوگی. اگر اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب کو کوئی پھولوں کی سیج پر سے گزار کر کامیابی سے ہمکنار نہیں کیا تو اب کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ دنیا میں کوئی تبدیل لائے گا اور اس کو کسی مشکل سے نہیں گزرنا پڑے گا. یعنی وہ بات کہ جو سورۃ الانشراح میں بہت وعدے کر دی گئی تھی، انا مع العسر یسرا، انا مع العسر یسرا، 2 دفعہ کہا نا. تو کوئی بھی آسانی تو مشکل کے بعد ملتی ہے اور کوئی بھی آسانی بھی مشکل کے بعد ملتی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے بدلہ لے لیتا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اس نے چاہا کہ وہ تمہاری آزمائش کرے. بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، یعنی تم میں سے بعض کی آزمائش کرے بعض کے ذریعے سے، کچھ کی آزمائش کرے کچھ کے ذریعے سے. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. پہلے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کرے گا، ان سے دور کر دے گا. اب یہاں کیا ہے؟ ان کے نیک اعمال کی ان کو جزا دے گا. یعنی فیور 2 ڈائمینشنل. حق کیا تھا کہ گناہوں کی سزا دی جاتی، لیکن مسلمانوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کی جگہ پر نیکیاں لکھی جائیں گی. اور پھر جو نیک اعمال ہوں گے ان میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کم سے کم 10 گنا دوں گا. ایک نیکی پر 10 گنا اجر ملے گا اور 700 گنا تک اجر ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا اور ان کی حالت کو سنوار دے گا. یہ دنیا میں کیا ہوگا؟ یہ ہوگا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو اس بہشت میں داخل کرے گا جس سے انہیں شناسا کر رکھا ہے.
یعنی قرآن مجید میں جنت کا اتنی بار تذکرہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے ذہن میں ایک نقشہ رکھتا ہے جنت کا، اس کے اندر جنت میں جانے کی خواہش ہے، تو وہ جنت کے جو ان کے لیے شناسہ بنائی گئی ہے، معروف کی گئی ہے، اس میں داخل کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے مشن کے لیے کام کرو گے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، فیثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یعنی غزوہ بدر جو اب قریب تھا، اس میں 313 بے سر و سامانی کے ساتھ بھیڑ گئے، کس سے؟ 1000 کے لشکر سے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے قدم جما دیے۔ ورنہ ایک مومنٹ ہوتی ہے کہ جس میں انسان ہمت ہارتا ہے۔ اس کا اگر آپ نے ایک زندہ نقشہ دیکھنا ہو تو رسا کشی کی آپ دیکھیں، یا کسی میچ کو دیکھیں، مقابلہ ہو رہا ہے، ہاکی کا ہے، فٹ بال کا ہے، بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن ایک دم کوئی ٹیم جو ہے وہ 2 گول کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب وہ 2 گول کرنے سے اس کا مورال اونچا ہو جاتا ہے، اور دوسری ٹیم جو ہے وہ پھر بالکل ڈیفینسو پہ چلی جاتی ہے، اور جب وہ ڈیفینسو ہوتے ہیں تو پھر وہ ہار ہی ہار ہوتی ہے، پھر جیت کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسا کشی کے اندر، یعنی جب وہ آپ دونوں کناروں پر اینکر ہوتے ہیں نا، موٹے موٹے ایڑیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ اینکر کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں نا، پھر اس کے بعد پھر سیکنڈز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیم جو ہے وہ ہار گئی، کیونکہ اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، وہ یثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ والذین کفروا فتعصی لہم وأضل اعمالہم، البتہ جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمائی۔ یعنی اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہدایت ہے، جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجی، اور خاص طور پر یہ آخری پیغمبر اور ان کے ہاتھ یہ قرآن مجید بھیجا۔ اس جیسی نعمت اور کوئی نہیں، لیکن ان کافروں نے اللہ کی اس نعمت کو ناپسند کیا تو اللہ کو غصہ دلایا۔ تو والذین کفروا فتعصی لہم وأضل اعمالہم ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے نازل فرمایا، لہذا فأحبط اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے زمین پر گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان کا کیا انجام ہوا؟ یعنی جیسے کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتائی تھی نا تفصیل کے مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں احقاف واقع ہیں، وہ ٹیلے ریت کے جو بن گئے ہیں، اب ان کے نیچے وہ قوم عاد تھی، اور پھر ذرا اوپر جائیں تو ایک، اور پھر ادھر جائیں تو دوسری وہ قوم، اور اس کے آثار جو ہیں وہ مل گئے تھے۔ قوم لوط جو ہے وہ بحیرہ مردار کے اندر جو ہے وہ بستیاں موجود تھی۔ تو کیا انہوں نے زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھا؟ زمین میں گھومے پھرے نہیں، فینظروا کے دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ وللکافرین امثالھا، اور اسی طرح انجام ہوگا ان کافروں کا۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کا حمایتی ہے۔ وان الکافرین لا مولی لہم،
اور یہ کہ کافروں کا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب یہ نہریں بہنے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اوپن نہریں ہوتی ہیں اسی طرح شہد کی نہر ہو، اسی طرح پانی کی نہر ہو، اسی طرح دودھ کی نہر ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے ہمارے گھروں کے اندر یہ پانی کے پائپ ہیں، یہ ٹھنڈے پانی کا پائپ ہے، یہ گرم پانی کا پائپ ہے، یہ تازے پانی کا پائپ ہے، ایسے ہی پائپ ہوں بچھے ہوئے کہ آپ ٹیپ کھولیں اور پانی پی لیں، ٹیپ کھولیں اور دودھ پی لیں، ٹیپ کھولیں اور شہد پی لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کوئی اور صورت جو ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ تو جب اللہ تعالیٰ وہاں لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے جنت میں، پھر ہم اس کا مشاہدہ کریں۔ اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی ہے، وضاحت فرمائی ہے کہ لا عین رات، لا اذن سمعت، ولا خطر علی قلب البشر او کما قال، کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی دل میں اس کا کوئی خیال پیدا ہوا۔ یعنی یہ جو ہم خیال کریں گے یہ اندازے ہوں گے، شاید ایسا ہو، شاید ایسا ہو، شاید ایسا ہو، لیکن what exactly it would be we have no idea، ٹھیک ہے نا؟ اب ظاہر ہے ہم جتنے بھی اپنے ذہن میں خیال لائیں گے تو اپنے تجربے کی بنیاد پر لائیں گے۔ ہم نے یوں نہریں چلتی بھی دیکھی ہیں اور ہم نے پائپ پہ دیکھے ہیں، یہ دو تو ہمارے ذہن میں ہیں، لیکن جب یہ پائپ نہیں بچھائے جاتے تھے، آپ غور کیجئے، اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب ہو گیا۔ تو اب جب گیزر نہیں تھا تو کبھی سوچا تھا کسی نے کہ سردیوں میں گرم پانی جو ہے آپ کو ٹیپ کھولنے سے مل جائے گا؟ اور پھر اس کے بعد پھر انسٹنٹ گیزر، پھر وہ انسٹنٹ ٹیپ آ گیا بجلی والا کہ جو آپ کو فوراً جو ہے وہ گرم پانی جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو جوں ہم اپنے تجربات کر رہے ہیں تو ہم وہ ساری امیجنیشنز بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے تمام تجربات سے اونچا ہوگا ہمارا وہ ایکسپیرینس کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں کروائے گا۔ تو ایگزیکٹلی تو سمجھ اسی وقت آئے گی، لیکن بہرحال ڈسکرپشن الفاظ میں کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا ویتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے ایسے کما تاکل الانعام، جیسے چوپائے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گائے، بھینس، بکری، شیر، سانپ، بچھو، یہ سب بھی زمین پر کھاتے بھی ہیں نا اور رہتے بھی ہیں، اور وہ ساری نعمتیں اویل کرتے ہیں، لیکن انہیں اتنا شعور نہیں ہے، ان کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ غور کر سکیں کہ یہ کھانا مجھے کس نے کھلایا ہے، یہ پانی مجھے کس نے پلایا ہے، یہ گھر مجھے کس نے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور پھر دیکھے کہ اچھا یہ میری ضرورت تھی، میں اس کو پورا نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری یہ ضرورت پوری کی ہے۔ جیسے پانی میرے لیے خلیج بنگال سے آتا ہے، وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں، پھر وہ کوہ ہمالیہ کی طرف جاتے ہیں، پھر ٹھنڈے ہو کر اوپر چلے جاتے ہیں، پھر بادل بن کر پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں پھیل جاتے ہیں، اور پھر ہمارے اوپر بارش برستی ہے۔ ہم کھانا ہماری ضرورت ہے، گندم ہماری ضرورت ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ کسان نے ایک دانہ بو دیا، لیکن اس کو اگایا کس نے؟ میرے لیے۔ مجھے اقبال نے کہا کہ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازکار، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب۔ obviously اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ دیکھے اور غور کرے، نتیجہ نکالے کہ اللہ نے میرے لیے کیا ہے۔ جانور تو ایسا نہیں کرتے، لیکن اویل وہ بھی کرتے ہیں۔
تو اگر انسان بھی ایسے ہی اویل کر لے تمام نعمتوں کو تو پھر وہ جانوروں کی طرح اس کا کھانا پینا ہے. تو فرمایا یتمتعون و یاکلون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں کما تاکل الانعام، جیسے چوپائے کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، لہذا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، آگ ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں کہ وہ تمہاری اس بستی نے مکہ مکرمہ کے رہنے والوں سے زیادہ قوت والے تھے. الذی اخرجت کا، اس بستی کے رہنے والوں سے جنہوں نے اے نبی آپ کو نکال دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں نکال دیا نا انہوں نے. پھر ابو لہب نے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکالا، اب آپ مکہ میں نہیں رہ سکتے تھے. اور کوئی مکے کا سردار جو ہے وہ نہیں آیا کہ نہیں، بلکہ سب نے ابو لہب کو اون کیا، اور بلکہ تقاضا کر رہے تھے پہلے سے کہ نکالو اس کو. اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فلا ناصر لہم، بس ان کا کوئی مددگار نہیں ہوا، یعنی پچھلی بستیوں کا. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ کہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، کھلے راستے پر ہو، کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، اس جیسا ہے کہ جس کو اس کے برے اعمال بڑے پرکشش لگتے ہیں، فیئر سیمنگ، واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا اللہ سے ڈرنے والوں سے وعدہ ہے. کیسے ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان کے لیے نہریں ہوں گی ایسے پانی کی جس میں بدبو نہیں ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ آلٹر نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا. ہوتا ہے نا جب دودھ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. تیسرا، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں کہ جو بہت لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اسی طرح صاف شہد کی نہریں جس میں مٹھاس ہی مٹھاس ہوگی. شہد ظاہر ہے کہ کیا چیز ہے، میٹھا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے، ہر قسم کے پھل ہوں گے. اور سب سے بڑی بات، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہو. اور یہ اول بھی سب سے بڑا انعام اور آخر بھی سب سے بڑا انعام. آخرت میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لمسم تھوک دے پاتے سن معاف کر دے کہ جا تنو معاف کیتا. اس لیے کہ اگر حساب کتاب ہوگا تو پھر تو ہماری خیر نہیں ہے. آپ کو کئی دفعہ میں نے وہ حدیث سنائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جا میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن وہ اصرار کرے گا بار 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 کہ نہیں میں بڑی محنت کر کے آیا ہوں تو تو میرا حساب لے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اچھا بھائی شروع کرو اس کا حساب، آنکھ سے شروع کر دو. اور اب آنکھ کا جب حساب دینے پہ آئے گا تو وہ فیل ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ کوئی مرد آنکھ کا حساب نہیں دے سکتا، سچی بات ہے. اور دوسری بات، آنکھ کا حساب صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کے مطابق استعمال کیا کہ نہیں ہے. اس سے پہلا حساب کیا ہے؟ وہ نعمت کا حساب ہے. یعنی ایک نابینا شخص کے ساتھ اپنے آپ کو اگر ہم کمپیئر کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہم اس نے آنکھیں عطا کی. میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا ماحول ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں
کیاریوں کو، پھولوں کو، سبزے کو، یہ خوبصورت مسجد، یہ روشنی، یہ سیاہ آنکھوں کی وجہ سے ہمیں ہے۔ پھر اپنے بال بچوں کو، بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، یہ سب کیا ہے؟ ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، ہمیں ایک سکون ملتا ہے، ہمیں مزہ آتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ نابینا شخص جو ہے وہ اس سے محروم ہے۔ پھر ایک گونگے بہرے کا تصور کیجئے کہ وہ اپنا معافی ضمیر سمجھا ہی نہیں سکتا، اور نہ آپ اس کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں۔ اب آپ نے کچھ کہا تو آپ نے ایزیوم کر دیا کہ شاید اس کی سمجھ میں آ گیا، پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر۔ تو آنکھ کا حساب جو ہوگا اس میں یہ حساب بھی تو ہوگا نا کہ شکر کتنی دفعہ ادا کرنا۔ اور کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ میں گر گیا تھا اور میری یہ انگلی فریکچر ہو گئی تھی، 3 سال ہو گئے، اور یہ سویلنگ بھی ہے اور یہ انگلی سیدھی نہیں ہوتی، اور یوں ہاتھ پھیرنا ہونا تو عام انسان کبھی میز پر جو گرد ہو تو ہاتھ پھیر لیتا ہے۔ اب میں اس ہاتھ سے وہ گرد بھی صاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ باقی انگلیاں نیچے ہیں، اوپر ہیں، اور اٹھی ہوئی ہے یہ انگلی، اور باقی سب جب ٹچ ہو جاتی ہیں، یہ ٹچ نہیں ہوتی۔ میں بوٹل نہیں کھول سکتا، اور پتہ نہیں کیا کیا کام ہے جو وقتاً فوقتاً سامنے آتا ہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں نے اس دن محسوس کیا کہ میں نے 67 سال زندگی کے اللہ تعالیٰ کا اس انگلی پر شکر ادا نہیں کیا تھا۔ تو یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی بہت بڑی نعمت جو ہے وہ آنکھ ہے۔ تو وہ اس میں فیل ہو گیا، اب اس نے درخواست کی، اللہ تعالیٰ سے کرے گا، وہ درخواست کی اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہے گا کجرا تن میں پہلے کیا سی کہ تو جا جنت تن معاف کیتا۔ تو یہ جو مختلف ایکسپریشنز ہیں نا قرآن مجید کے، احادیث کے، ان کو آپ اپنے محاورے میں لے کے جائیں گے تو پھر آپ کو صحیح مزہ آئے گا اس کا۔ یعنی وہ جو ایک لگی بندی اور سوفسٹیکیٹڈ زبان ہے، اس میں یہ ایکسپریشن سمجھ نہیں آتے۔ اب دیکھیں نا، میں نے یہ پنجابی میں کہا جا کنجرا ترمگے کیسی، آپ سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ تو قرآن مجید کے یہ سارے ایکسپریشن ہیں، حدیث کے سارے ایکسپریشن ہیں، آپ ان کو ڈے ٹو ڈے لائف میں لے کے آئیں گے، اور اس کو محاورے کے اندر سملر سچویشن میں کیا الفاظ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو صحیح اس کا مزہ آئے گا۔ تو وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، سب سے پہلی چیز بھی مغفرت، اور سب سے آخری چیز بھی اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے اور میں تم سے راضی ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی۔ کا من ہوا خالد فی النار، کیا وہ اس جیسا ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے آگ میں ہے؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، اور وہاں اسے کھولتا ہوا پانی سرو کیا جاتا ہے، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو اس کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں آپ کی محفل سے، تو وہ لوگ وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو علم والے ہیں، انہوں نے ابھی کیا فرمایا ہے؟ یعنی توجہ سے نہیں سنا، بظاہر بڑے اٹینٹو ہو کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن توجہ نہیں تھی، لہذا اس محفل سے نکلتے پوچھتے بھلا کی کیا انہوں نے؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، لہذا وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، البتہ وہ لوگ کہ جو ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، زادہم ھدی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور زیادہ آگے بڑھا دے گا، وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرے گا۔
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ جہنم کے، قیامت کے؟ کیا یہ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ اچانک ان پر واقع ہو جائے. فقد جاء اشراطها، اور آ چکی ہیں اس کی نشانیاں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب وہ اچانک ان پر آ جائے گی تو پھر نصیحت کس کام کی، پھر انہیں نصیحت کیسے ملے گی؟ یہ بات سورۃ فجر میں بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ وہاں فرمایا کہ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان، جس دن جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان کو نصیحت آئے گی. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، فرمایا اب نصیحت کس کام کی؟ یہ زندگی ہے نصیحت حاصل کرنے کی. قیامت کے دن جہنم کو دیکھ کر، سارے منظر کو دیکھ کر یقین آ گیا کو ہو یس میں بھی ٹھیک ہو جاؤں، تو اس وقت اس کی کوئی نہ ضرورت ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب وہ آ جائے گی تو وہ نصیحت کس کام کی؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور آپ بھی اپنے ذنب کی معافی مانگیں. ذنب جس کی جمع ذنوب ہے، اور ہم تو عام طور پر ہم گناہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ شارٹ رہنے کا ہے. یعنی دم کو بھی ذنب کہتے ہیں جو بالکل اینڈ پہ ہے. مراد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی جو محنتی ہوتا ہے اس میں، اور ایک آدمی جو محنتی نہیں ہوتا اس کی مزاج میں اور اس کی ٹون میں ایک فرق ہوتا ہے. جو شخص کام نہیں کرتا وہ یہ زوم رکھتا ہے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں، اور وہ امپلائر پر، اپنے مینیجر پر احسان جتاتا ہے کہ میں بڑا کام کیتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ شخص جو واقعی محنتی ہوتا ہے اور ڈیووٹڈ ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید کچھ کمی رہ گئی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کتنا احساس ہوتا ہوگا کہ جی میں کچھ اور کروں. قرآن مجید میں ثبوت بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ محنت نہ کریں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ بڑی محنت کر رہے ہیں، یہ نہیں مان رہے تھے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. تو اب اس پر اگر آپ کو احساس ہے ہی صحیح کہ آپ میں کچھ کمی رہ گئی ہے، تو آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کہ یا میری کمی کوتاہی کو معاف کر. تو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے ذنب بھی کی پر استغفار کر. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کر. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے خوب واقف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے پورے جسم کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں لیٹ رہے ہیں، کہاں جاگ رہے ہیں، کہاں زندہ ہیں، کہاں ہم قبر میں جا کے لیٹیں گے، سب اللہ کو معلوم ہے، بلکہ ہمارے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارا معدہ، ہماری آنتیں کام کر رہے ہیں، ہمارے گردے کام کر رہے ہیں، ہمارا جگر کام کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری کیفیت سے غافل نہیں ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم.